شخص جو ہے وہ نیا نیا مسلمان ہوتا ہے، مسجد نبوی آتا ہے اور آ کر تقاضا کرتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گئے جاتے ہیں لوگوں سے. حالال حالات مدینہ کے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، فائنینشل خوب نہیں کوئی دے پاتا. جیسے ہی اس گھر پہ آتے ہیں بی بی کہتی ہیں سلمان سے، سلمان 3 دن سے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، سختی کا عالم ہے، مگر کیونکہ خیر دروازے پہ آ جائے تو اسے پلٹانا نہیں چاہیے. اپنا لباس دیتی ہیں، جاؤ اسے کہیں قرض رکھوا کر کچھ لے لو کھجور اور اس کو دے دو. گھر ایسا ہے. کیا ہمارے گھروں میں اللہ کی راہ میں دینے کی تربیت ہے؟ کیا میں اپنے گھر میں تربیت کر رہا ہوں اپنے بچے کی ایسی کہ کل کو اگر وہ معاشرے میں دیکھے کہ کہیں ضرورت ہے وہاں وہ دے؟ یا میں اپنے بچے کو بھی مادہ پرست بنا رہا ہوں؟ ایجوکیشن سسٹم تو ایسے ہی ہے، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، اچھے نمبر لے آؤ، یونیورسٹی میں چلے جاؤ، ڈگری لے لو، ڈگری کے بعد نوکری کرو، نوکری کے بعد یہ لو وہ لو یہ لو وہ، ختم داستان. یہاں گھر کیا تعلیم دے رہا ہے؟ اب اخلاق تربیت باتوں سے نہیں ہے، اعمال سے ظاہر ہوتی ہے. فقیر جب آتا ہے سائل امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، امام کی خدمت میں سائل آتا ہے، امام دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پہلے میرے بھائی بڑے بھائی کے پاس جاؤ. جب بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے، کہا کتنے دیے؟ کہا 50 دینار. تو پھر 49 دینار. کیوں؟ بھائی کے احترام میں. یہاں بھائی بھائی سے مقابلے میں، بہن بہن سے مقابلے میں، ایک گھر برابر والے کے مقابلے میں چل رہا ہے. انہوں نے یہ مجلس رکھی تھی، انہوں نے اس کی قربانی دی تھی، ہم اس کی قربانی دیں. معاشرہ اسلامی تربیت میں نہیں ہے. یہاں بیٹی ایک اکلوتی بیٹی رسول کی، کائنات ان کے آگے، مختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت ان کے آگے. رسول حبیب کبریا ہیں، یعنی معراج میں حضرت جبرائیل آگے نہیں جا رہے کہ میں آگے جاؤں گا پر جل جائیں گے. وہ تنہائی، وہ خلوت، وہ ملاقات اپنے رب کے ساتھ. اس ایک نبی کی ایک بیٹی کیا لے کر گھر آئی ہے؟ کیا نیا لباس دیا رسول خدا نے بیٹی کو؟ اپنی ازدواج کی موقع پر اپنا نیا لباس سائل کو دے دیا. ایسا ہوتا ہے یہ چیزیں پریکٹیکل ہیں. جب رسول خدا نے پوچھا بیٹی نیا لباس کیوں دیا؟ پرانا دے دیتی، پرانا دے دیتی. کہا بابا میں بھی تو آپ سے سیکھا ہے، آپ جب اپنے تن کا لباس اتار کر فقیر کو دے سکتے ہیں. یا رسول اللہ، یہ کہاں جا رہا ہے گھر؟ کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ وہ رضا کہ جس کے لیے پوری کائنات خلق ہے. میرا گھر اس رضا پہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اپنی بیٹی کو کیا بیچ دیں؟ میں کہ اس کی تربیت کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ گھر سے کیسے جائے، کیا لے کے جائے؟ کہ دینا منع نہیں ہے، منع کوئی نہیں کر رہا آپ اپنی بیٹی کو نہ دیں یا آپ نہ، لیکن اصل کیا دینا ہے اس کو؟ کیا وہ اصل جو اس کے باطن کی تربیت ہے وہ میں دے رہا ہوں بیٹی کو؟ کہ بیٹا مشکلات میں خدا کے دروازے کو مت چھوڑنا، اللہ کی راہ میں اپنی ذات کو گم نہ کر دے، اپنے گھر میں احترام کرنا، صبر اور تحمل کرنا. مگر اس گھر سے زیادہ کسی کے اوپر مصیبتیں پڑی ہیں.
حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں بچہ ہے۔ میں نے کہا یا بیوی مجھے دے دیجئے یا مجھے کام کرنے دیجئے۔ اتنی مشکل، اتنی سختی کے مولا کائنات نے کہا کہ جائیے بابا سے کچھ مانگیے، بابا کے پاس جائیے۔ جاتی ہیں کہ مجھے کچھ دے دیں، میرے کاموں کی کوئی مدد کرے، کوئی کام کرنے کے لیے۔ رسول خدا کیا کہتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس ابھی ایسی ظاہری توان، یہ حقیقت ہے، اس زمانے میں مشکلات تھیں عزیزان محترم، مگر بیٹی میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دوں گا جو قیامت تک کے لیے تمہیں فائدہ دے گا۔ کیا دیا؟ تسبیح۔ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو۔ یہ تسبیح، کوئی تسبیح کیسے فائدہ دے گی؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ امام فرماتے ہیں کہ جو نماز کے بعد واجب اپنے گھٹنوں کو بلند نہ کرے اور اس تسبیح کو پڑھے، اسے یہ تسبیح 1000 نوافل کے برابر ہے۔ 1000 نوافل میرے نہیں، امام کے۔ عزیزان محترم، یہ تسبیح راز کشا ہے۔ ہم تفکر کے ساتھ اس تسبیح کو نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر کیوں ہے؟ کیوں پہلے اس کی کبریائی کا ذکر کیا جا رہا؟ خب یہ تکبیر آسان نہیں ہے۔ وہی وجود سے کہنا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جب اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے تو پھر باقی سے گھبرانا کیسا؟ وارد ہونا انسان اپنے وجود کے عزیزان محترم۔ خوب یہ گھر اس طرح ہے۔